الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار زمین کا وارث آسمان کا وارث کائنات کے ذرے ذرے کا وارث کربلا کا وارث قاسمین کا وارث نجف کا وارث سامرا کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب۔ معزز سامعین، معزز احباب گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مسلسل جس کی آج 9ویں نشست ہے ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ معرفت امام زمان علیہ السلام، حقوق واجبات امام زمان علیہ السلام اور خصوصاً دور رجت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ اتنا زیادہ گیپ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں دے سکے، اور انشاءاللہ اب جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا رہے گا ہم آپ کے نہ صرف علم و عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں صدقہ محمد و آل محمد کا ڈالیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال ہم لائیو لیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ ہم لائیو انشاءاللہ آپ کی کال بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ جوابات بھی آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 15 رمضان 3 ہجری 28 فروری 625 عیسوی دستار ولایت کا پہلا وارث، دستار امامت کا پہلا وارث، اللہ کے حلم ازل کا مظہر، آغوش امیر المومنین کا پہلا پھول، فاتح میدان حکمت، سوار دوش رسالت، امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا یہ دن منسوب ہے سرکار کے ساتھ۔ بہت سارے میسیجز، بہت سارے پیغامات، بہت ساری کالز ہم نے ریسیو کی، جس میں کئی احباب گرامی قدر نے لکھا کہ سرکار کی ولادت بسعادت ہے، اور کئی نے لکھا سرکار کی آمد مبارک ہے۔ شاید آپ میرے پچھلے پروگرام سن چکے ہوں، میں نے ان میں بھی گزارش کی تھی جس کا جو عقیدہ ہے اس کو اسی پہ قائم رہنا چاہیے، مگر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے۔ جو ولادت کو مانتا ہے، خدا را آپس میں کسی بھی عقیدے، کسی بھی حقیقت کو کسی کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے منوانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، جیسا جس کا عقیدہ وہ جانے، اس کا مولا جانے۔ لیکن ایک بات روز روشن کی طرح، ایک اٹل حقیقت کی طرح ہے، کیا کہ یہ جب بھی دنیا میں تشریف لائے یہ ہماری طرح نہیں آئے، ان کا دنیا میں تشریف لانا ہماری طرح نہیں ہے۔ اہل سنت علماء نے سرکار امام حسن مجتبیٰ
علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے اپنی کتب میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ سرکار جب تشریف لائے، بلکہ ایک گھار اتر کے کسی فرد کے حوالے سے لکھا ہے، جب سرکار تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ، اس وقت شہزادی کونین ایک تو روزے سے تھی، اور دوسرا سرکار حسن مجتبیٰ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد شہزادی کونین نے اگلی نماز ادا کی جو اس کے فوراً بعد ہونی تھی۔ یہاں تک اگر علماء اہل سنت کا اعتقاد اور یقین ہے تو میرا خیال میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بشر اسی طرح روزے کی حالت میں آئے اور اس کی ماں کا روزہ بھی برقرار رہے اور اس کی ماں مصلی پہ بھی بیٹھی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کسی بشر کے لیے۔ یقیناً فرق ہے نور اور بشر میں، تو یہ نور علی نور، یہ گھر اتر ہے۔ بہرحال جس کا جو عقیدہ ہے اس پہ وہ قائم رہے۔ سرکار دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت ان کی پاک اماں مصلی پر تشریف فرما تھی، اور پاک شہزادی کونین ام ابیہا ملکہ عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے دوسری نماز اس کے بعد والی ادا فرمائی۔ ایک کسی شاعر نے 4 مصرے لکھے، بڑے خوبصورت، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جو اس نے لکھا ہے: عجب مسکراہٹ نبوت پہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی دنیا میں تشریف لانے پہ عجب مسکراہٹ نبوت پہ ہے، عہد کو نبھانے حسن آ گئے۔ عجب مسکراہٹ نبوت پہ ہے، عہد کو نبھانے حسن آ گئے۔ محمد کے ہوتے ہوئے سیدہ کو وہی خود سنانے حسن آ گئے۔ بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں میں شعر پیش کروں۔ اور اب میں آپ کے سوالات اور اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں جس کو ہم نے ایک عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں سناتے ہوئے شروع کیا ہوا ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، سرکار قائم علی محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر سے منسوب سرکار کے ہماری گردنوں پر حقوق کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے ذمہ پروردگار اور اس کے پاک حبیب نے ڈیوٹیاں کیا لگائی ہیں، ہم نے کام کیا کرنے ہیں، ہم نے امام کی نصرت کس طرح کرنی ہے، ہم نے ماضی سے سبق کس طرح لینا ہے اور اپنے مستقبل کی راہیں کس طرح متعین کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان حوالوں سے، چونکہ یہاں روک کے عرض کرتا جاؤں، معرفت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ایک ایسا وسیع سمندر عرفان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جس کا ادراک کرنا یا جس تک کما حق و مکمل طور پر پہنچنا ایک بشر کی اوقات نہیں ہے، بشر کی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ معرفتی مگر چونکہ ہمیں حکم ہے اس عرفان کے سمندر میں ڈبکی ضرور لگائیے تاکہ کم از کم کچھ راہیں، کچھ عرفان کی چیزیں ہمارے سامنے کھلیں اور ہم بھی مثل سلیمان، مثل بوزر، مثل کمبر، مثل مقداد، مثل 72 ہم بھی اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی عرفان کو انہی کو سامنے رکھتے ہوئے حق کے عرفان کا حق ادا کر پائے۔ اسی ضمن میں پہلے میں آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات پہ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آگے تھوڑی سی بات چلاؤں گا۔ آپ کی طرف سے جو پچھلے پروگرام میں سوال آیا تھا، سوال تو کافی آئے تھے، میں آہستہ آہستہ ساتھ چلائے رکھتا ہوں۔ سوال یہ آیا تھا کہ کیا مومن رجت تک اگر زندہ رہنا چاہیں تو کیا زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زندہ رہ سکے؟ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، انتظار میں زندگی ہے، بغیر انتظار کے موت ہے۔ انتظار ایک ایسی اٹل حقیقت کا نام ہے جس کے ساتھ زندگی جڑی ہے۔ اگر انتظار ہے، میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، انسان کے اندر سے آنے والا ایک سانس، اس کے پیچھے ایک دوسرا سانس انتظار میں ہوتا ہے، ایک نکلتا ہے دوسرا انتظار میں، دوسرا نکلتا ہے تیسرا انتظار میں۔ اگر یہ انتظار کی کیفیت ٹوٹ جائے، سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے، ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے۔ یعنی انتظار ایسی اٹل حقیقت کا نام ہے جس میں زندگی ہے۔ تو اگر اسی میں زندگی ہے، بلکہ انتظار کی 2-3 باتیں اور بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں۔ جیسے ابھی شام کو امت مسلمہ نے بر صغیر پاک و ہند میں روزہ افطار کیا ہے، مگر صبح سحری کا انتظار ہے سب کو۔ کل سحری کریں گے، پھر کل شام کو افطاری کا انتظار، پھر افطاری کریں گے، پھر اگلے دن صبح سحری کا انتظار۔ اسی طرح پہلے روزے سے عید کا انتظار، جو کہ 29 یا 30 روزوں کے مکمل ہونے پہ، عید کے بعد ضرور ذہن میں بڑی عید کا انتظار۔ یعنی انتظار ایک زندگی ہے۔ والدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے، چھوٹوں کو بڑا کرنے کی بھرپور کوشش کر کے بڑا کرتے ہیں، تو ایک انتظار ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو بڑا کر رہے ہیں، ہمارے لیے جب بڑے ہوں گے
ہمارے لیے ایک آسانی کا سبب پیدا کریں گے، اور یہ خود ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں گے، ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ یعنی والدین کو بھی اولاد کی پرورش کرتے ہوئے ایک سلسلہ انتظار سے گزرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نوکری بندہ، نوکری پیشہ انسان جب نوکری کرتا ہے، مہینے کے آخر میں اس کی کوشش اور وہ اپنی نوکری کے ذریعے ایک خوبصورت تنخواہ لیتا ہے، یعنی پورا مہینہ ایک اچھی تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے۔ بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ایک پروفٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی طرح انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، یہ دنیا کی معاشرتی مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے گزارشات کی ہیں۔ انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بھی اسی چیز سے جڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو انتظار ہمارے قائم کا کرے گا، چونکہ انتظار افضل عبادت ہے، تو اس کے ہر عبادت میں اگر انتظار ہوا تو عبادات کو نہ صرف 4 چاند لگ جائے گا بلکہ وہ فضیلت بھی قرار پائیں گی۔ سوال جو تھا وہ بہت اہم تھا، اگر کوئی مومن زندہ رہنا چاہتا ہے دور رجب تک کے لیے تو کیا یہ انتظار کے ذریعے یقیناً ایک ہی پہلو ہے ہمارے پاس کہ ہم دور رجب تک بلکہ قبر میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم مر نہیں سکتے اگر انتظار کو ہم نے اپنے لیے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ انتظار ہوا، قبر میں بھی آنکھوں کو اپنے امام کے انتظار میں سجائے رکھنا ہے۔ یہ انتظار کی حقیقت کا نام ہے، اور بتایا گیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم انتظار کرتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر زندہ ہوئے تمہارا ایک قدم وہیں جہاں تم ہوگے، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا۔ رات کو بستر پر سوئے ہوئے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، باما بستر ہم تمہیں کعبے بلا لیں گے۔ اگر دنیا سے چلے بھی گئے پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا لال خود بنفس نفیس۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھی جس میں معصوم کا فرمان ہے، مومنین کو قبروں میں، سوئے ہوئے مومنین کو قبروں میں اطلاع دی جائے گی تمہارا وقت کا امام تشریف لا چکا ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم لبیک کہتے ہوئے، کفن جھاڑتے ہوئے اس امام کا ساتھ دینے کے لیے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ معصوم فرماتی ہیں یا ان کو جو بشارت دے رہے ہوں گے مومنین آ کے کہیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ یا تمہارا اگر دل کرتا ہے تو تم قبروں میں لیٹ کر ہی امام کے اس نظام کو مشاہدہ کر کے اپنا دلی سکون حاصل کرو۔ یہ بہار الانوار 12ویں جلد میں مجلسی علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو واضح طور پہ لکھا ہے، اور یہ ہمارے ساروں کے لیے ایک خوبصورت سبق ہے۔ یعنی جو میرا کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا، انتظار میں زندگی ہے، انتظار کے بغیر موت ہے۔ جو چاہتا ہے میں اپنے وقت کے امام کے اس نظام حقیقت تک پہنچوں، جو چاہتی ہے میں اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی قدم بوسی اور کنیزوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرو، تو اس کو انتظار کے اس سلسلے کو اپنانا پڑے گا۔ جب انتظار ہوگا تو پھر یقین کیجئے زندگی ہے، اور زندگی میں ہی جیسے ہم انسان عام طور پہ رات کو سوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں تو سوتے ہیں، صبح کس لیے اٹھتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھیں ہر چیز میں جب سوچتا ہوں ان چیزوں پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ہمارا ایک سونا بھی ہمارے لیے نہ صرف ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہماری زندگی کے لیے اچھا ہے، بلکہ انتظار کی حقیقت کو جانچنے کے لیے بھی ہمارے پاس خوبصورت پیمانہ ہے۔ ہم رات کو بستر پر سو جاتے ہیں، ایک لحاظ سے پوری کائنات سے ہم کٹ آف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ صبح کی روشنی، صبح کی آہٹ، صبح کا پرندوں کا چہچہانا ہمیں بستر سے اٹھا دیتا ہے۔ یعنی یہ انتظار میں تھے صبح کی تو ہم صبح جاگ گئے۔ ٹھیک ہے 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 9 گھنٹے ہم ایک وقت کے لیے سو گئے، دنیا پوری کائنات سے کٹ آف ہو گئے۔ بے اسی طرح جب ہم انتظار میں اپنے وقت کے امام کی قبروں میں بھی سو جائیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ سرکار آ کے اٹھائے نا۔ انتظار میں ہی زندگی ہے، اور انتظار کرنے والا، امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرنے والا، سرکار کا سچا سچا منتظر، سرکار کی سچی سچی منتظرہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ انتظار کی حقیقت تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ کیونکہ انتظار کا مطلب قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھتے جائیے گا، انتظار کا مطلب قطعاً ایسا نہیں کہ ہم دنیا کے سارے نیگیٹو کام بھی کریں اور اپنی زبانوں پہ کہیں ہم منتظر ہیں، ہم الگ پکارتے رہے۔ نہیں، ہمیں انتظار کی اس کیفیت کے آخر تک پہنچنے کے لیے مثبت رہنا ہوگا، ہماری سوچوں کو مثبت کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو مثبت کر کے انتظار کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ ہمیں ہر وہ پازیٹیو کام کرنا ہوگا جو ہمارے امام کے لیے باعث فخر بنے، ہم اپنے امام کے لیے باعث فخر بن سکے۔ اپنی زندگی کے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں اس حقیقت پر سفر کرنا ہوگا جس کی تعلیمات محمد و آل محمد نے فرمائی اور عاشق انہیں کر کے دکھائی۔ انتظار کا قطعاً مطلب یہ نہیں، اور مجھے یہاں شہید سبط جعفر کا وہ شعر یاد آ گیا
جس میں وہ فرماتے تھے کہ آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے ہماری تیاری پیش ہم کریں گے کیا. بس یہی چیز کو ذہن میں رکھیے گا. انتظار پھر اسی چیز کا نام ہے. انتظار ظہور امام زمان تک یعنی دور غیبت میں صبر کا نام ہے. انتظار دور غیبت میں شکر کا نام ہے. انتظار حقیقت کی تہوں تک پہنچنے کا نام ہے. انتظار ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے. انتظار ظرف کے وسیع کرنے کا نام ہے. انتظار مخلوق خدا کا خیال کرنے کا نام ہے. انتظار عبادات کے خضوع و خشوع کرنے کا نام ہے. اگر انتظار ہے آپ یقین جانیے نہ ہم رکعت میں بھولیں گے، نہ ہم رکوع میں بھولیں گے، نہ ہم قیام کی صورت میں بھولیں گے، نہ ہی ہم سجدوں میں بھولیں گے اگر ہمیں انتظار ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ انتظار کے حوالے سے اگر سوچ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، مگر جب ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کسی وقت بھی ہماری امام کا اعلان ہو سکتا ہے اور اگر ہم رکوع میں ہوئے تو یقین جانیے ہم بالکل نہیں بھولیں گے. رکوع میں ہماری کوشش ہوگی کہ رکوع کی حالت میں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جب ہم یہ پڑھیں گے ہمارے ذہن میں سوچ ہوگی کہ کسی وقت بھی سرکار کا اعلان ہو سکتا ہے. اگر ادھر ہی ہو جائے ہم رکوع چھوڑ کے اپنے امام تک پہنچیں گے، سجدے میں ہو جائے امام کو لبیک کہتے ہوئے پہنچیں گے، نمازوں میں بھی خضوع و خشوع آ جائے گا. انتظار ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، اس کو جتنا میں کھولتا جاؤں یہ تو اتنا ہی کھلتا جائے گا. انتظار ایسی سچائی کا نام ہے، جس نے انتظار کیا اس نے کمال حاصل کیا. کمال بھی ایسا حاصل کیا کہ نہ صرف معاشرے کا ایک خوبصورت ترین فرد قرار پایا، بلکہ انتظار کر کے اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلانے والوں میں سب سے اہم فرد قرار پایا. کیونکہ اس کا ہر کام، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا انتظار امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف میں شامل ہوگا کہ وہ اٹھ رہے، وہ بیٹھ رہے، وہ جاگ رہے، وہ کھا رہے، وہ چل رہے، وہ پی رہے، وہ پہن رہے، وہ جو بھی کر رہے، اس سب چیزوں میں جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف کا انتظار شامل ہوگا تو اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. انتظار اتنا لازمی امر ہے. اگر انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو فرمایا گیا گھبراؤ نہ، ہمارا لال آ کے اٹھائے گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت تھوڑی دیر پہلے پیش کی ہے. جس نے اٹھنا ہو قبر سے آپ خود اندازہ کرے اس کی منزل کیا ہوگی. پھر اس نے مرنا تھوڑا ہے، اس نے تو سونا ہے. ظرفوں کو بڑا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. یہ خطر نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے بہتر کام کر رہے اور میں جالس پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دوں. میرا انتظار نہیں ہوگا، میں جھوٹا ہوں. اگر کوئی مجھ سے اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرنا ہوگا، سلام پیش کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا ہو سکتا ہے امام نے اس کو توفیق بخشی ہو. اور یہ ذہن نشین رکھیے گا معزز احباب گرامی، جب تک امام توفیق نہ بخشے اور بندہ طلب توفیق نہ کرے، بندہ نصرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے کام نہیں کر سکتا. انہی کی توفیق سے ہی اور بندے کی طرف سے ہی بندہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کر سکے. اور نصرت امام زمانہ ہی انتظار کے ذریعے ہی ممکن ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. کوئی اگر غلط کاری کر رہا ہے، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا اللہ پہ چھوڑ دو. خلوت میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرو، پروردگار یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، ہم اس کو روز محشر روز رجت ہم اس کو تیرے ولی کے قرب سے دور ہوتا دیکھ نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کریں گے اس کا دور ہونا. پروردگار اس کے دل پہ رحم فرما. دیکھیں یہ بہترین طریقہ ہے. ہم آگے ایک دوسرے کو مارنے لڑنے اور کھانے پہ آگئے. یہ کیفیت انتظار کی نفی ہے. کیفیت انتظار اس طرح ناممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کر سکیں. بات ہم کریں انتظار کی، بات ہم کریں الجل کی. جب ہمارے اندر یہ اسٹیمنا ہی ہو نہ ہو، جب تک ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید بس ہم ہی ہیں اور تو کوئی نہیں. نہیں، صرف بڑا کرنا ہوگا، سب کو ساتھ ملانا ہوگا، سب پہ پروردگار کے اس ولی کا رحم خاص دلوانا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کسی پر کرم ہو جائے. وہ کیا خوبصورت شعر کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا. ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ بندے تھوڑی سی ریاضت کرے اور بڑی جلدی منزل پہ پہنچ جائے. 1000 سال ڈاکٹر صاحب کی شاعری بڑی کمال شاعری. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. اور رہ گئی ایک اور بات، انتظار میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ عاشقین کو ان کی مرضی کے مطابق شامل کیا جائے. مثلا اگر کوئی بوڑھا چاہتا ہے، بوڑھا ہو چکا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا، کوئی بندہ بوڑھا ہو چکا اور چاہتا ہے میں امام کے لشکر میں شامل ہوں، میں امام کے لشکر میں شامل ہو کے میں دشمنان خدا، دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان امامت، ان سے میں بدلہ لوں، جنگ کروں. اور وہ بوڑھا ہے، وہ تلوار نہیں چلا سکتا
और ऐसा यकीनन इंशाअल्लाह होगा। अगर वो नहीं चला सकता तो उसके सिन को बदला जाएगा, उसको दोबारा जवान किया जाएगा। दिल मानता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। ये मजर हैं अला कुल्ले शाइन कदीर के। मुझे एक वाकया थोड़ा सा याद आ गया, शायद मैं पूरा बयान ना कर पाऊँ। इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़े कबा, जिनका ये आज दिन था, सरकार के हवाले से, सरकार ने जब एक जगह जब सरकार को मजबूर किया गया कि इमाम हसन मुज्तबा तो बोल ही नहीं सकते और फसाहत बलागत के, और सरकार ने फसाहत और बलागत के वो मोती निछावर किए। मैं उस सारे वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा, टॉपिक रह जाएगा मेरा। सरकार ने फसाहत और बलागत के वो मोती निछावर किए जिसमें सरकार ने फरमाया, मैं रसूल खुदा का फर्जंद हूँ, मैं सिद्रतुल मुंतहा का फर्जंद हूँ, मैं बशीर नज़ीर का फर्जंद हूँ, मैं सैयदा कायनात का फर्जंद हूँ सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार ने खुतबा दिया। और उसके बाद किसी ने बकवास की, और बकवास करने पर सरकार ने फरमाया, दाढ़ी वाली औरत तो यहाँ से चली जा। और वो लम्हे में मर्द से औरत बन गया। और उसके बाद का एक सवाल है, वो भी अर्ज किए देता हूँ। अगर इमाम हसन मुज्तबा अला कुल्ले शाइन कदीर के मजहर ने ये मुजाहरा पसंद फरमाया, सिर्फ उसको औरत बनाने के लिए नहीं, उसकी सिर्फ तब्दील करने के लिए नहीं, सिर्फ उसको सजा देने के लिए नहीं, आने वाली नस्लों तक पैगाम छोड़ा, हम जो चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें, जब चाहें हम कर सकते हैं। हम अला कुल्ले शाइन कदीर के मजहर हैं। अल्लाह की तमाम ताकतें हमारे पास हैं, परवरदिगार ने हमें दी हैं, हम जब चाहें जो चाहें। और सरकार का इसके पीछे जो एक और अहम पहलू है वो यही है कि सरकार कायम आले मोहम्मद इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़े कबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक फर्जंद हैं, जिनके बारे में सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, किताब का नाम है रोज़े जुमा दुआ जुदबा के साथ, बड़ी खूबसूरत किताब है। मैं मुताले के लिए आपको मौका दे रहा हूँ कि आप ज़रूर ये किताब लेके आप पढ़ें। एक मैंने आपके सामने एक समझ ले कि मैंने एक चीज़ ऐसी रखी है, क्योंकि ये ऐसी किताबें हैं कि हमें पढ़नी चाहिए। सिर्फ हमें उलमा पे नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो पढ़ते ही रहते हैं, हमारे लिए भी है कि हम इनको पढ़ें, हमें भी कोई राहें खुलनी चाहिए। इसमें सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी शख्स से फरमाते हैं, तौबा है उस शख्स के लिए जो कायम आले मोहम्मद के दौर को देखे। शख्स ने कदमों पे हाथ रख के सवाल किया, इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़े कबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार आपको देखना तौबा नहीं? बड़ा खूबसूरत जवाब सरकार ने फरमाया, मुझे भी देखना तौबा है। ऐ शख्स, उस बंदे का जो मुंतज़िर हो, उसका मेरा भी वहां इकट्ठे मिलकर देखना तौबा है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कायम आले मोहम्मद के दौर को देखूं। अब यहाँ इस हवाले से मैं बात करूंगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी बात, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता जितना आप समझते जाएं। और आपके सवालात हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे हमें मजीद तहकीक का मौका मिलता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। सिर्फ एक बात अर्ज करके और दो जुमले अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि उधर जिस सरकार ने एक मलून को, मर्द तो कहूंगा नहीं क्योंकि मर्द वो होता है कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन और नुसरत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरशरीफ पे कारबंद हो, उसको मर्द कहते हैं। जो एक जगह कायम खड़ा हो, जिसके इरादों में तब्दीली न हो, उसको मर्द कहते हैं। जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को साथ लेकर नुसरत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरशरीफ को पूरा करे, मर्द वही होता है। वो मलून जो बाद में औरत बन गई, बनना ही था उसको। उसके बाद एक किसी ने सवाल किया कि इमाम हसन मुज्तबा, सरकार ये बताएं मर्दानगी क्या है और जवां मर्दी क्या है। बहुत अहम सवाल, और क्या खूबसूरत जवाब सरकार ने अता फरमाया। मैं तो यकीन कीजिए जितनी दफा पढ़ा दिल करता है बार बार पढ़ो। फसाहत और बलागत का क्या मुरक्का है सरकार हसन मुज्तबा, क्या कमाल जवाब फरमाया। सरकार फरमाते हैं, सवाल से पहले किसी को अता करना और अपनी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना, सवाल से पहले किसी को अता करना और अपनी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुश्किल मकामात पर साबित कदमी से रहना मर्दानगी है। क्या कमाल सरकार ने मर्दानगी का। अब तो यहाँ सरकार ने औरत और मर्द की सिन को भी अलग कर दिया। सरकार ने क्या फरमाया, सवाल से पहले किसी को अता करना, अल्लाह अकबर। आगे फरमाया अपनी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुश्किल मकामात पर साबित कदमी से रहना मर्दानगी है। और आगे फरमाते हैं लोगों के हकूक़ का ख्याल करना और इस्लाम फैलाना जवां मर्दी है। अनगिनत दरूद व सलाम हो इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़े कबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी कद्र पर। क्या खूबसूरत अंदाज में मर्दानगी और जवां मर्दी को सरकार ने वाज़े फरमाया। बस आज के लिए इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। जो अर्जियाँ की हैं इन पे गौर फरमाइएगा। कोई सवाल हो
वो ज़रूर आप यहाँ लिखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी हमें मौका मिला हम इंशाअल्लाह आपको पहले बता देंगे और फिर उसी टाइम जो वक्त बताएंगे उसी टाइम आपके साथ हम लाइव होंगे। मौला आप सबको जमा मर्द बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फौज शरीफ सबको अपना कुर्ब अता फरमाए। आप सबके बल्कि हम सबके वो गुनाह, वो खता, वो लग़ज़िशें माफ़ फरमाई जाएं जो वक्त के वली के कुर्ब तक पहुंचने में रुकावट है। सुल्तान ज़मीन ज़मन आका हमारे बुरसा जो दुनिया से चले गए, मौला एहसान फरमाना, जब ज़हूर फरमाना, हमारे बुरसा को कब्रों से लश्कर में शामिल होने के लिए कब्रों से उठा के शामिल फरमाना आपकी करीमी है सरकार, अर्जी है, गुजारिश है। एहसान फरमाना ही आपके घर अत्तर का शेवा है। मौला इस वक्त रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मौला परेशान हैं, परेशान हाल है, सबकी परेशानी दूर फरमा ताकि सब तेरे ज़हूर की राह हमवार करें। मौला जो जो तंग दस्त हैं, जहाँ जहाँ रूए ज़मीन पर तंग दस्त हैं, उनकी तंग दस्ती दूर फरमा ताकि वो लंगर तेरे नालैन का सदका इकट्ठा करके तेरे ज़हूर की राह हमवार करें। मौला जिन जिन के यहाँ औलाद नहीं है सबको औलाद नरीना अता फरमा, नासिर और कनीज़ा अता फरमा ताकि वो तैयार करके तेरे काबिल बनाए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। परवरदिगार आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम बिक़ाइमिहिम अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहुम।